بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، تو پھر کیوں لوگ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ اگر خوشی ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی ناامیدی میں نہ بدل جائے۔ اچھے لوگ بھینس کی طرح ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتے ہیں، اور برے لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو میٹھا کھا کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ کر پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور رہا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن کے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، برے لوگ سکھاتے ہیں، میڈیا سے سیکھتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبت کو ترک کر دیتا ہے، اس آدمی کو آپ کبھی وفادار نہیں پائیں گے۔ بعض اوقات دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزر آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ انسان سب لوگوں سے دور کسی نئی دنیا میں جا بسے، جہاں نہ کوئی دوست ہو، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی دکھ دینے والا، بس ہماری ذات ہو۔ کسی انسان کا پہلا پیار بننا کوئی بڑی بات نہیں، بننا ہے تو کسی کا آخری پیار بنو، اس لیے کہ تم یہ مت سوچو کہ تم سے پہلے کسی اور سے پیار کرتا تھا۔ کوشش یہ کرو کہ تمہارے بعد اسے کسی کے پیار کی ضرورت نہ ہو۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعا میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے تو وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں بدل گیا ہو۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا
اور عزت دینا اہم ہوتا ہے، تبھی رشتے بنتے ہیں۔ آپ 4 دن منتظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی کے در کھولنے کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل کو دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانیے آپ کا رب نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہو تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوئی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نیند نہ آتی ہے نہ اونگ، وہ اپنے بندوں کی ماں سے 70 زیادہ محبت کرتا ہے؟ اپنے بندے کی فریاد پر اس کی آہ نہ سننے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے